پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ مکہ معظمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب یعنی چچا ابو طالب کے کفالت میں تھے۔ مکہ معظمہ میں بہت قحط آ گیا، مویشی مرنے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ چلو کعبۃ اللہ کو جائیں اور وہاں جا کے گڑ گڑائیں، دعا کریں۔ تو اس میں سے ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ کیوں بھائی، چلو ہم ابو طالب کے پاس جائیں، کیونکہ ابو طالب جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ دعا کریں، وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ تو لوگ آئے، ہاں صحیح بات ہے، چلو بہت صحیح فیصلہ ہے، نکل کر آئے، ابو طالب کے پاس آ کے کہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، پانی نہیں پڑ رہا ہے، قحط ہی قحط آ گیا ہے، مویشی پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور کھانے پانی میں بہت تکلیف ہو گئی ہے، انفلیشن بہت آ گیا ہے، تو آپ چلیں ذرا دعا کریں۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت چھوٹے تھے، آپ ان کو لے کر نکلے، کعبۃ اللہ کی طرف گئے اور کعبۃ اللہ کے پاس بٹھا دیے، یعنی ان کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگی تھی، بٹھا کر دعا کرنے لگے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ رہے تھے ہم کہ وہ چھوٹا بچہ بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ بغیر دیکھے ہوئے ہم نہیں رہ سکتے تھے، ہماری نظریں خود بخود آپ کی طرف جاتی تھیں، ایک لچک تھی، ایک لپک تھی۔ انہوں نے ایک انگلی کو اس طرح اوپر اٹھایا، وہ لڑکا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بادل پورے آ کے جمع ہو گئے اور ایسی برسات یعنی شروع ہو گئی، ایسی بارش پڑی کہ لوگوں نے بھاگا اور سب سیراب ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ یہ تھا آپ کے بچپن کا واقعہ۔ اللہ تعالی وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، ہمیں اس پر عمل کرنے یعنی ماننے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بھی اس ماہ رمضان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور واقعات بھی سننے کا موقع ہمیں عطا فرمائے۔ بہت سارا واقعات ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جوانی کے واقعات ہیں، پھر اس کے بعد اس کا وقت ہے، شادی کے مسائل آتے ہیں، یہ سب آتے ہیں، اس کے بعد کیا بولتے ہیں، اعلان نبوت کا واقعہ آتا ہے، پھر بہت سارے ہیں، اس کے بعد غزوات شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے، ہجرت کے بعد غزوات شروع ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام کو سننے اور سمجھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، وقت عطا فرمائے، اللہ خیر و برکت سے ہمیں نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں صحت عافیت سے مالا مال فرمائے۔